فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له ما دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين رواہ البخاری و مسلم۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیا حالات اس پر پیش آتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، حضرت جبریل کے ذریعے سے وہ حالات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ وحی بہت ہی پکا علم اللہ کا علم ہوتا ہے۔ وحی یعنی کوئی کچی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اپنے نبی کو مطلع فرماتے ہیں، جبریل بیچ میں واسطہ ہوتے ہیں۔ تو قبر کے احوال ہم سب کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہم سب کو قبر میں جانا ہے، تو اس کے احوال، پکے احوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو بیان فرمائے ہیں، آج ان کو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اچھی طرح آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ایک بات یہ سمجھ لو کہ انسان کا بدن جو ہے وہ تو قبر میں مٹی بن جاتا ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اس کی روح مٹی نہیں بنتی، اور اس کی روح کو یا تو آرام ملتا ہے یا پھر تکلیف اور سزا ملتی ہے، دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے قبر میں۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم کو وہاں آرام ملے، دکھ نہ ہو، عذاب نہ ہو، اور جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاوے اور جنت کا بچھونا بچھا دیا جاوے، جنت کا لباس پہنا دیا جاوے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار اچھی ہوا آتی رہے، اور قبر کو ہماری بہت کشادہ کر دیا جاوے، جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک۔ یہ سب ہم ایسا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی ہم سب کو گزارنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا بہت اہم ہے، اور اللہ کے فرائض و واجبات کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، قبر کے عذاب سے بچنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔
سب سے پہلے ایک حدیث ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ ایک صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں مردے کو ہم جب دفن کر کے آ جاتے ہیں تو ابھی قبرستان ہی میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر چپل کی آہٹ کی آواز وہ مردہ سن لیتا ہے، اتنی جلدی اس کے اندر اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ واپس جانے والوں کی پیروں چپل کی آہٹ کو سنتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دو فرشتے وہاں آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر کے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ دیکھو ہم نماز میں رکوع میں سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ بار بار جو کہتے ہیں اس کو اگر ہم سمجھ کر کے پڑھے، میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، میرا رب جو بہت اونچا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو قبر میں ہم کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے میرا رب کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں، عظمت دل میں پیدا کرتے ہوئے، تو قبر میں جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ من ربک پہلا ہی سوال ہے۔ تو جو نیک آدمی ہوگا، ایمان والا ہوگا پکا، وہ تو فوراً جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا، کون سے دین پر تو چل کر زندگی گزار کر آیا ہے؟ دنیا میں الگ الگ دین والے ہیں، مذہب والے ہیں، تو تیرا دین کیا تھا؟ تو وہ پکا سچا مسلمان ہوگا تو فوراً جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کو اپنا دین بنا کر کے اس کے اوپر زندگی گزار کر کے آیا ہوں۔ پھر تیسرا سوال یہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے سارے پردے ہٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ دیکھتا ہے، اور جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ما تقول فی ھذا الرجل، یا ما ھذا الرجل، یہ کون آدمی ہے؟ الذی بعث فیکم، جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے۔ تو سچا پکا مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو فوراً کہہ دیتا ہے ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد ایک چوتھا سوال اور کرتے ہیں دونوں فرشتے کہ وما یدریک، یہ تو نے جواب صحیح جو دیے تو کیسے تجھے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں نے پڑھی، قرآن پڑھا، اس میں محمد الرسول اللہ آیا ہے کہ نہیں سورہ فتح کے اندر، تو اس لیے میں اس پر ایمان لایا اور ان کو اللہ کا رسول دل سے سچا مان کر کے ان کی شریعت پر میں عمل کرتا رہا ہوں۔ تو اس پر جو ہے آسمان سے ایک پکارنے والا فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ ان صدق عبدی، میرے اس بندے نے صحیح جواب دیا ہے۔ فرشتے امتحان لیتے ہیں اور آسمان سے جو جواب اس کا صحیح ہے ایسا اعلان ہوتا ہے، اور پھر کیا اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو۔ ہم تو اس کے لیے کوئی بچھونا بچھاتے نہیں ہیں، صرف کفن پہنا کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اب سچا جواب دے دیا
تو جنت کا بچھونا اللہ کی طرف سے بچھانے کا حکم فرشتوں کو ہوتا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہوتا ہے وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو۔ ابھی بدن سڑا گلا نہیں ہے، کچھ دن کے بعد وہ گرتا سڑ جاتا ہے، لیکن ابھی تو ہے ایسا کا ایسا، تو اب اس کو جو ہے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو۔ اور تیسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ دیکھو یہ غیب کی باتیں ہیں، پوشیدہ، جو ہمیں کچھ نظر نہیں آتی، اندر کیا ہوتا ہے، جنت کا دروازہ کس طرح سے کھولا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں کان سے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ بالکل سچی اور پکی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس پر یقین کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اس تیسرے اعلان پر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فَيُفْتَحُ لَهُ۔ آگے پھر کیا منظر ہوتا ہے اندر، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میت کے اوپر جنت کی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں، جنت کی خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہے اس دروازے سے۔ ارے قبر کے اندر اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اس کے لیے وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصَرِهِ، قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کتنی مزے کی زندگی ہے۔ سچا پکا جو مسلمان ہوگا وہ اس طرح صحیح جواب دے گا، اس کے لیے یہ آرام پکی بات ہے۔ ہم بہت سو کو ہم نے دفن کیا تو کچھ لوگ ایسے پکے اچھے آرام کے اندر ہوں گے، مزے کی زندگی میں ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں کافر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کا جو مسلمان گنہگار جو ہے اس کا حال نہیں بیان کیا، پکا سچا مسلمان کا حال بیان کیا اور کافر کا حال بیان کیا ہے، اور بیچ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ہر ایک ڈرتا رہے کہ میرا کیا ہوگا، اس کے لیے توبہ کرے اور معافی مانگے اپنے گناہوں سے، آئندہ اچھی زندگی گزارے، اس کے لیے اس کو موقوف رکھا۔ کافر کی موت کا ذکر کر کے فرمایا وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اور کافر کی روح اس کی جسم میں لوٹائی جاتی ہے، چاہے ظاہر میں اس کو دفن کیا ہو قبر میں، بعد میں دفن بھی کرتے ہیں، اور یا اس کو آگ میں جلا دیا ہو، تو جلنے کے باوجود وہ ہو گیا، ختم ہو گیا جسم اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی روح کو اس کے اسی جس حالت میں بھی وہ جسم ہے اس کے اندر روح ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور اس کافر کی قبر میں بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہی منکر نکیر، اور جو پکا سچا مسلمان ہے اس کی قبر میں جو آتے ہیں ان کا نام ہے بشیر مبشر۔ بشیر معنی خوشخبری دینے والا، اور مبشر کے معنی بھی خوشخبری دینے والا۔ وہ اچھی شکل میں آتے ہیں، ڈراؤنی شکل میں نہیں آتے، اور یہ کافر کی قبر میں جو ہے ڈراؤنی شکل میں، اور کالے کالے بھٹ ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی جو ہے ڈراؤنی بلی جیسی آنکھیں ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ان کی آواز ایسی کڑک ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے تو ایسا، یہ سب کون خبر دے رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ فَيُجْلِسَانِهِ، پھر وہ دونوں فرشتے اس کافر کو اپنی قبر میں بٹھاتے ہیں، اور پھر اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں۔ تو تینوں سوالوں کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، ہائے میں جانتا نہیں ہوں اس کا جواب، ایسا کہتا ہے۔ ہر ایک سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے۔
تو اس لیے گویا تینوں سوالوں کا جواب جب وہ نہیں دے پاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جانتا تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اسلام سچا مذہب ہے، یہ سب جانتا تھا، لیکن جو ہے ابھی جو کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان کذب عبدی، ان کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے. اس لیے اس کے لیے دوزخ کا بچھونا بچھاؤ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، دوزخ کے انگارے اور آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ کا لباس اس کو پہنا دو، آگ کا لباس. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کے لیے. دوزخ کی گرم گرم ہوا، لو اور لپٹیں آتی رہے. چنانچہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ دوزخ کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس کی گرم گرم ہوا اور لو بہت گرم اس کے اوپر آتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے. وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. کتنی تنگ کر دی جاتی ہے؟ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اس طرح سے ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اتنی اس کی قبر کو تنگ کر دی جاتی ہے. انگلیاں جیسے ایک دوسرے میں داخل کرے ایسی جو ہے اس کی پسلیاں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ثم یقیض له اعمی اصم، پھر اس کے اوپر سزا دینے کے لیے ایسا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے قبر میں جو اندھا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے. چو مارو اوسنا اوپر مارو کا جو آگے مار مار کرے دیکھا ہے تو ذرا زوین کے بھی اوسنا اوپر نہ مارو، دوسری جگہ مارو. تو ایک تو اندھا ہوتا ہے اور دوسرا وہ بہرا بھی ہوتا ہے. وہ کتنا ہی چیخے لیکن اس کی چیخ وہ سنتا تو ہے نہیں، بہرا بھی ہوتا ہے. اور اس فرشتے کے ساتھ لوہے کا گرز ہوتا ہے، لوہے کا ہتھوڑا بہت بھاری، اتنا بھاری ہوتا ہے کہ لو ضرب بہا جبل، اگر اس ہتھوڑے کو کسی پہاڑ کے اوپر مارا جاوے تو پہاڑ مٹی بن جاوے، پتھر کا پہاڑ مٹی بن جاوے، اتنا بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ مارتا ہے. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً، پھر وہ فرشتہ اس ہتھوڑے کے ذریعے اس کافر کو ایسی مارتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ کافر چیختا ہے. یصیح صیحۃ، ایسی چیخ مارتا ہے، ایسا چلاتا ہے کہ اس آواز کو، اس چیخ کو، پکار کو مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو سننے سے ان کے کانوں کو بہرا بنا دیا ہے کہ یہ نہیں سن پاتے، باقی دوسری مخلوق سنتی ہے. فَيَصِيرُ تُرَابًا، جب وہ ہتھوڑا مارتا ہے فرشتہ تو وہ میت جو ہے نا وہ مٹی بن جاتی ہے. اس کا اندازہ لگاؤ کیسی مار ہوگی. ثم يعاد فيه الروح، پھر دوبارہ اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اور پھر مارا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. کفر پر اگر خاتمہ ہوا تو یہ انجام ہوگا قبر میں. اس لیے ہمیں اپنا خاتمہ صحیح ہو، ایمان پر ہو، اس کی فکر تو بہت ہونی چاہیے. 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ ایسی دعا ضرور کرنی چاہیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اس دعا کو ہر ایک مسلمان بھائی کو یاد کر لینا چاہیے، اپنی عورتوں کو بھی یاد کراؤ. روزانہ
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بہت بڑے بزرگ اللہ والے کہتے تھے کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم اس دعا کو ضرور مانگے تاکہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. کیسی فکر تھی ان کو اپنے ایمان پر خاتمے کی. تو یہ ایک حدیث سنائی میں نے. اب دوسری حدیث سناتا ہوں جو اس سے زیادہ لمبی نہیں ہے, اس کے اندر کچھ باتیں اور بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کی قبر کو برابر کر کے واپس ہوتے ہیں تو وہ میت جو ہے ان کے پیروں کی, ان کے چپلوں کی آہٹ کو سن لیتی ہے. یعنی اتنی جلدی اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے. اتاہ ملکان, اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں, پھر وہ 2 فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں. اب آگے ایمان والا جو ہوتا ہے, پکا ایمان والا, سچا, تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. اس میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے اس حدیث میں, 3 سوال کا ذکر نہیں ہے. یہ اختصار ہے, یعنی جو ہے ساری باتیں ہر جگہ پوری نہیں بیان کی جاتی ہے, کسی جگہ مختصر کر کے ایک ہی بات کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو جو ہے یہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے ہوئی ہے. تو یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سوال اس میں آیا ہے اور اس کا جواب وہ صحیح دے دیتا ہے. تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے کہ دیکھ سامنے دوزخ کا منظر دیکھ, اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دوزخ سے بچا کر یہ جنت والا منظر دیکھ, یہاں تجھے ٹھکانہ دیا ہے. دونوں منظر, جنت اور دوزخ کے دونوں منظر اس کو فرشتہ دکھاتا ہے. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. یہ دوزخ کا منظر تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ جنت والا منظر تجھے دیا ہے, وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا. دونوں کو وہ دیکھ لیتا ہے ایک ساتھ. اس کے مقابلے میں اس حدیث میں منافق اور کافر 2 لفظ آئے ہیں. منافق جو دل میں کفر رکھتا ہو, ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہو, لیکن نماز بھی پڑھتا ہو, لیکن جو ہے دل میں اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو, اللہ کے رسول کو نہ مانتا ہو, اس کو منافق کہتے ہیں. تو یہ کھلے ہوئے کافر کا جو سزا ہے اس سے بھاری سزا ہے منافق کی. یہ دھوکہ دیتا ہے, کلمہ پڑھ کر کے نماز پڑھ کے دھوکہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, حالانکہ مسلمان نہیں ہے. تو ان دونوں کا حال اس حدیث میں کیا بیان کیا ہے کہ ان دونوں سے یہ پوچھا جاتا ہے, فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تیرا کیا عقیدہ تھا. تو وہ جواب میں کہتا ہے لا ادری, میں تو جانتا نہیں ہوں. آخر الفاظ غور سے سنو. کنت اقول ما یقول الناس, لوگ جو کہتے تھے وہی بات میں بھی کہتا تھا. یعنی کلمہ پڑھتے تھے لوگ, میں بھی پڑھتا تھا. معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنا بغیر سمجھے کافی نہیں ہے, سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اس کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے. دیکھو یہ یقین نہیں تھا اس کا, صرف زبان سے کلمہ پڑھتا تھا. تو لوگ جو پڑھتے تھے وہ میں بھی کہتا تھا, لیکن بغیر یقین کے, بغیر سمجھے ہو. چاہے وہ سمجھتا تھا, زبان اس کی عربی تھی, لیکن چونکہ وہ تو یقین دل میں نہیں تھا, اس لیے ایسے آدمی کو جو قبر میں جواب میں یہی کہے گا کہ میں تو اس کا جواب کچھ جانتا نہیں ہوں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنی عقل سے بھی کام نہیں لیا, اور جو دین پر چلنے والے تھے, قرآن و حدیث کی اوپر عمل کرنے والے تھے, ان کی پیچھے بھی تو نہیں چلا. ان کے پیچھے چلتا, ان کے جیسا بنتا تو بھی تیرا کام بن جاتا.
پھر اس کے بعد اس کو لوہے کے گرز سے مارا جاتا ہے، ایسی مار اس کو ماری جاتی ہے کہ وہ چیختا ہے، اور اس کی چیخ کو مخلوقات انسان اور جنات کے علاوہ اس کے ارد گرد کی ساری مخلوقات سنتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا مات، تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے اور قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تجھ کو جو ٹھکانہ ملنے والا ہے وہ یہ ہے، ایسا کر کے اس کو بتایا جاتا ہے، صبح کو بھی شام کو بھی۔ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والا ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والا ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے، اور اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اس کا انتظار کر، تو قیامت آئے گی تو تجھے اللہ تعالیٰ یہاں پہنچا دیں گے، تیرے اس ٹھکانے پر پہنچا دیں گے، ایسا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جس کو جنت والا ٹھکانہ روزانہ صبح شام دکھایا جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور اس کو کتنا غم ہوتا ہوگا جس کو دوزخ والا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جائے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں، اور تیسرے نمبر کے خلیفہ ہے، اور جن کو جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی تھی۔ اتنے اونچے درجے کے یہ صحابی کا حال کیا تھا، حدیث میں بیان کیا ہے کہ جب وہ کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، آنسو سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ تو اس پر کسی نے کہا کہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، قبر کے اوپر آ کر آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قبر پر جا کر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلیں بہت ہیں، ان میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر والی ہے۔ اور آگے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آدمی اس قبر کی منزل میں نجات پا گیا اللہ کے عذاب سے صحیح جواب دے کر کے، تو اس کے بعد والی جو منزلیں ہیں وہ سب بہت آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ اور اگر یہاں نجات نہ پا سکا عذاب سے، عذاب یہاں شروع ہو گیا، صحیح جواب نہیں دے سکا، تو اس کے بعد والی جو منزلیں ہیں وہ اس سے زیادہ بھاری ہو جائے گی، اس سے زیادہ سخت ہو جائے گی۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آتی ہے تو اس لیے میں اتنا روتا ہوں کہ میرا کیا ہوگا۔ حالانکہ ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں مل گئی تھی، پھر بھی یہ حال، صحابہ کا حال ایسا تھا۔ آج ہمارا حال ایسا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے قبر کے بارے میں کہ قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا خوفناک منظر میں نے کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں۔ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، کوئی منظر اتنا زیادہ خوفناک وحشتناک نہیں دیکھا جتنا قبر کا منظر خوفناک میں نے دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اندھیری کوٹھلی ہے اور دو نئی مخلوق امتحان لینے کے لیے آئی ہے، اور امتحان کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوتا ہے، عذاب کی صورت میں یا راحت کی صورت میں، دونوں میں سے ایک کی صورت میں۔ اسی لیے آگے کی حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا،
جب کسی کو قبر میں دفن کر کے فارغ ہو جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہوتے، تو آپ نماز پڑھا کر کے چلے نہیں جاتے تھے، بلکہ دفن ہونے کے بعد جب برابر قبر مکمل تیار ہو جاوے وہاں تک آپ وہاں رہتے تھے، اور رہ کر کے پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو لوگوں کو یہ کہتے تھے استغفروا لاخیکم، تمہارے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ایسی دعا کرو۔ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کو سوالات کے جواب میں ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ، یہ بھی دعا کرو، یہ دوسری دعا بھی کرو کہ فرشتوں کے سوالات کا جواب یہ صحیح دے سکے، گھبرا نہ جاوے، یہ بھی اس کے لیے دعا کرو۔ دو دعائیں کرو اس کے لیے۔ کیوں یہ دو دعائیں کیوں کرو؟ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے، فرشتے سوال کرنے کے لیے آ گئے ہیں، فرشتے سوال کر رہے ہیں، اس کا امتحان شروع ہے، اس کا امتحان شروع ہو گیا ہے، اس کی مدد کرو، وہ تو بیچارہ امتحان میں ہے، تم یہاں اس کی مدد کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگ کر کے، اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رہنے کی دعا کر کے۔ تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم اغفر لہ، مرد ہے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دیجیے، عورت ہے تو اللہم اغفر لہا، اے اللہ اس عورت کو معاف کر دیجیے، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم اغفر لہ وثبتہ بالقول الثابت، اور اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھیے، سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھیے، پکی بات سچی بات کی وجہ سے، اس کی برکت سے، یعنی یہ جو ایمان لایا تھا یہ سچی اور پکی بات جو تھی اس کی برکت سے اس کو سوالات کا جواب دینے میں ثابت قدم رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ بہت بڑی جو ہے رحم کرنے والے ہیں۔ تو ابھی جنازے کی نماز پڑھی ہے، اس میں مغفرت کی دعا کی ہے، پھر بھی قبر میں اترنے کے بعد تیار ہونے کے بعد پھر دعا کروا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کے الفاظ سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فإنہ الآن یسأل، رواہ ابو داؤد۔ اب آگے ایک بہت زیادہ ہمارے دل پر اثر کرنے والا واقعہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، صحابی کا واقعہ، بہت بڑے صحابی کا واقعہ، وہ سنیے۔ ہاں، اجتماعی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر، انفرادی دعا ثابت ہے۔ انفرادی یعنی الگ الگ طور پر ہر ایک دعا کرے، قبر جب تیار ہو جاوے تو اس کے بعد جہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہو وہ سب الگ الگ طور پر دعا کرے، ہر ایک کی الگ الگ دعا، کس کی دعا دل سے نکلے قبول ہو جاوے، تو ہر ایک یہ الفاظ کے ساتھ دعا کرے، اللہم اغفر لہ وثبتہ بالقول الثابت۔ اور عورت ہے تو اللہم اغفر لہا وثبتہا بالقول الثابت۔ اس طرح سے دعا ہر ایک کو الگ الگ کم سے کم 3 مرتبہ کر کے دل سے کر کے پھر وہاں سے واپس ہونا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے اس وقت ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اپنے طور پر انفرادی دعا اس طرح سے کرنا ثابت ہے۔ پھر وہ بدعت کا رخ اختیار ہو جاتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اجتماعی دعا کرتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے لوگ بدعت کا درجہ دے دیتے ہیں، بدعت تک پہنچا دیتے ہیں، ضروری سمجھ لیتے ہیں، نہ کرے تو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ سب باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک شریعت کے حکم کو اس کے درجے پر رکھنا چاہیے، اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، جیسے کھانے کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اب اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو اس کو آپ ایسے ہی زبان سے پڑھو، اتنا کافی ہے۔ اپنی
اپنی طرف سے کوئی بات بڑھاؤ مت دین میں اپنی طرف سے کسی بات کو بڑھانا اور اس کو دین سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کا نام بدعت ہے. یہ سنت کی ضد ہے. سنت کے مقابلے میں یہ چیز ہے. ہاں ایسے ہی کھڑے رہنے میں کوئی ترتیب ضروری نہیں. جیسے کھڑے ہے اسی طرح سے دعا کرو اس کے لیے. اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں, اجتماعی دعا بھی ضروری نہیں. اپنے طور پر کر لو, کم سے کم 3 مرتبہ کر لو. اب یہ آگے جو روایت جو حدیث سنا رہا ہوں وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے اور بدر کی لڑائی میں شریک رہے ہیں. یہ وہ صحابی ہے اور بدر میں کی لڑائی میں جو شریک ہو ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. تو ایسے اونچے درجے کے یہ مشہور ممتاز صحابی ہے. ان کا انتقال ہو گیا سن ہجری 5 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ان کی جنازے نمازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور پھر ان کو قبر میں اتار کر کے ان کی قبر کو مٹی سے بھر دیا اور برابر ہو گئی, قبر تیار ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا کہنا شروع کیا. تو صحابہ جو تھے انہوں نے بھی آپ کی دیکھ کر کے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. بہت دیر تک یہ کہتے رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا. تو صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر کے اللہ اکبر بہت دیر تک کہتے رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی صحابہ نے کہ اے اللہ کے نبی, سبحان اللہ سے بہت دیر تک آپ نے کہا اور اللہ اکبر کہا, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اندر کیا ہو رہا تھا وہ حال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ, اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. کیا کہا؟ اس نیک, اللہ کے نبی جس کو نیک کہہ رہے, صحابی بہت اونچے درجے کے, اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. تضایق معنی تنگ ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے اس بندے کو تکلیف ہو رہی تھی. تو اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور اللہ کی بڑائی بیان کی. تو اس کی برکت سے حتی فرجہ اللہ عنہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر کی تنگی کو ہٹا کر کے کشادہ کر دیا. یہ واقعہ ہم سب کے لیے کتنا عبرتناک, ایسا جو ہے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے. کتنے فرشتے شریک تھے؟ 70,000 فرشتے شریک تھے. اتنے اونچے درجے کے یہ صحابی تھے. لیکن وہاں یہ جو بات پیش آئی اور وہ پیش آنے والی بات جو ہے اس کو عذاب قبر نہیں کہیں گے, اس کو ضبطِ قبر کہیں گے. قبر کا بیچنا یا دبانا, یہ بات پیش آئی. اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاکی بیان کی اور صحابہ نے ساتھ میں پاکی بیان کی. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ حالت ختم کر دی اور ٹھیک کر دیا. قبر کا معاملہ بہت ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہم سب کی نیند کو اڑانے والا واقعہ ہے. قبر کا حال ہم سب کی نیند کو اڑانے والا. ہم کو کھانا اچھا نہ لگے, ہم کو کاروبار میں جی نہ لگے, ایسا وہاں کا حال ہے. بس ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, نظر نہیں آتا, وہاں کی چیخ و پکار ہمیں سنائی نہیں دیتی. اس کی وجہ سے ہم لوگ غافل ہیں. ہماری غفلت کا سبب یہ ہے. اب آگے 1-2 حدیث اور رہ گئی ہے, وقت ہے نا. اچھا, حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا، قبر کے احوال بتائے، اس میں قبر کے امتحان کا، قبر کے آزمائش کا تذکرہ ایسے انداز سے کیا کہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی اور ایک کوہرام مچ گیا۔ اتنا اثر صحابہ نے اس کا لیا کہ سب زور زور سے دھاڑے مار کر کے رونے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان قبر کے حالت کو بیان کرنے کا ایسا تھا۔ اب ایک اور حدیث سن لیجئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک سواری، جو کھچر ہوتا ہے کھچر، تو اپنی ایک کھچری پر سوار ہو کر کے ایک باغ میں سے گزرے۔ اس باغ میں کچھ قبریں تھیں، تو ان قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس کی چیخ و پکار اس آپ کی سواری نے سنا، وہ کھچری نے سنا، تو وہ کھچری ایسی بدکی اور ایسی ٹیڑھی ہو گئی اور راستہ چھوڑ کر کے ایک طرف ایسی ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے قریب ہو گئی، ایسی وہ ڈر گئی۔ اس نے وہ عذاب قبر کی چیخیں سن کر کے اس کا یہ حال ہوا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ ہو یہاں 5-6 قبریں ہیں، اور پوچھا کہ یہ قبر میں جن کو دفن کیا ہے اس کو کوئی جانتا ہے تم میں سے؟ صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، ان کو پوچھا تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ قبر والے اس کے اندر کن کو دفن کیا گیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کب مرے تھے، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ شرک کے زمانے میں ان کی موت آئی ہے، یعنی اسلام سے پہلے یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں، مشرک لوگوں کی قبریں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان هذه الامه تبتلى في قبورها، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کی چیخیں جو ہے سن کر کے میری کھچری جو ہے بدکی ہے۔ صحابہ نے وہ آواز نہیں سنی، وہ چیخو پکار کی آواز صحابہ نے نہیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور آپ کی سواری نے سنی، آپ نے اس کی خبر دی۔ پھر آگے ایک بہت اہم بات فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو عذاب قبر کا میں سنتا ہوں اس میں سے کچھ تم کو بھی اللہ تعالیٰ سناوے، تم اپنے کانوں سے اس کو سنو۔ لیکن اگر میں ایسی دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر کے تم کو سنائیں گے قبر کے احوال، تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم کو ہمت نہیں ہوگی اپنے مردوں کو دفن کرنے کی کہ وہاں ایسی تکلیف میں اپنے ماں کو اپنے باپ کو کیسے جو ہے دفن کرے، اور باہر پڑے رہے مردے تو جو ہے زندوں کی زندگی کتنی دوبھر ہو جائے گی بدبو سے، کیا حال ہوگا، ان مردوں کو بھی جانور کھائیں گے، کتے کھائیں گے، کیا حال ہوگا۔ اس واسطے میں ایسی دعا نہیں کرتا ہوں۔ تم اس کو سن کر کے دنیا کڑوی ہو جائے گی تمہارے لیے، اور تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ فلولا ان لا تدافنوا، اگر یہ خطرہ مجھے نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اللہ تعالیٰ تم کو سناوے قبر کے عذاب میں سے کچھ عذاب جو میں سن رہا ہوں، الذی اسمع منہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کیا، متوجہ ہو کر کے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگو
دوزخ کے عذاب سے۔ فوراً صحابہ نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے۔ صحابہ ہماری طرح سننے والے اور عمل نہ کرنے والے نہیں تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ جب آپ نے کہا تعوذوا من عذاب النار تو فوراً کہا نعوذ باللہ من عذاب النار۔ ہم لوگ کچھ بولتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں بولتے۔ پتہ نہیں کیسے ہمارا دین کا کتنا کمزور ہے کہ زبان نہیں ہلاتے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر دوسری بات کہی تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے تم اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، یہ مانگو۔ فوراً صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگو، کھلے ہوئے فتنے اور چھپے ہوئے فتنے جو ہے دین کو برباد کرنے والے، ان سے تم پناہ مانگو اللہ کی۔ فوراً صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز بتائی کہ مسیح دجال کے بڑے عظیم ترین فتنے سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ فوراً صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ قبر کے احوال ہم سے پوشیدہ ہے، اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ابھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظاہر ہو جاوے تو ہم لوگ کو جو ہے ہم لوگ دفن کرنا ہی چھوڑ دے اپنے مردوں کو، یہ مصلحت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو احوال سب بتا دیے وحی کے ذریعے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قبر کا عذاب سنا آپ نے، اور بعض دنیا میں اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں جن کو بیداری کی حالت میں قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں، خواب میں نہیں، خواب کے واقعات تو بہت ہیں، بیداری میں قبر کا عذاب بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو بیان کرے تو دوسرے لوگ ڈر کر کے اس کی تیاری کرے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا ہے؟ شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 5-6 صفحوں میں ایسے واقعات لکھے ہیں جس میں قبر کا عذاب دنیا میں زندہ ہونے کی یعنی بیداری کی حالت میں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے واقعات تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور پکی، اس میں ذرا بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ حاشیہ اس پر جو لکھا ہے وہ پڑھتا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہی ہے کہ قبر کے احوال جنات اور انسان سے پوشیدہ رکھتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں، لیکن عادت کے خلاف، یہ تو عام عادت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن عادت کے خلاف اللہ تعالیٰ بعض
بندوں کو قبر کے احوال، عذاب یا ثواب کی چیز دکھلاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بڑے عبرت انگیز یعنی سبق لینے کے قابل واقعات تقریباً 5-6 صفحوں میں شیخ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح میں لکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس قسم کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں جن کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ یہ سب اسی قبیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کو قبر کے عذاب یا ثواب کا کبھی مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے، یعنی دکھلا بھی دیتا ہے بیداری کی حالت میں، یعنی بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دکھا دیتا ہے۔ رہا خواب میں دیکھنا تو اس کے واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر ان کو لکھا جاوے تو کئی جلدیں تیار ہو جاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد مثلاً دعائیں پڑھنے کے بعد اجتماعی ذکر کی مجلس یہاں پر ہی ہوگی، اسی مسجد میں ہوگی۔ جو بھی یہاں آئیں گے ان کو اس میں شرکت کا موقع ملے گا۔ اجتماعی ذکر یعنی ایک ساتھ مل کر کے ذکر کرنا، اور یہ ذکر جو ہے نا آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو جہری ذکر بھی کہتے ہیں۔ آہستہ ذکر کرنا اور ہے اور زور سے ذکر کرنا اور ہے، دونوں کا فائدہ الگ الگ ہے۔ آواز کے ساتھ ذکر کرنے کا ثبوت ہے بقرہ عید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، یوں کہو بقرہ عید نہیں، قربانی کے دنوں میں جو تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد آواز کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو اس تکبیر کو آہستہ کوئی پڑھے گا تو ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ دو چیزیں واجب ہے، ایک تکبیر پڑھنا الگ واجب ہے اور آواز کے ساتھ پڑھنا یہ الگ واجب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہر یعنی آواز کے ساتھ ذکر کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح سے نمازوں کو دیکھو تو 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں قرات آواز کے ساتھ کی جاتی ہے کہ نہیں، جہرن کی جاتی ہے کہ نہیں، اور 2 نمازوں میں سرن کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آواز کے ساتھ کہتے تھے کہ پیچھے والی صف کے لوگ سنیں۔ تو جہر ثابت ہوا، آواز کے ساتھ ذکر کرنا ثابت ہوا۔ اس کا فائدہ بھی الگ ہے کہ اس کی وجہ سے دماغ حاضر رہتا ہے، غفلت نہیں رہتی ہے۔ جب زبان سے آواز نکلے گی، کان میں پہنچے گی، دماغ بھی متوجہ رہے گا، دل بھی متوجہ رہے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے آواز کے ساتھ ذکر کرنے کا۔ اس لیے جو ہے جب بھی یہاں ایسا پروگرام ہو تو صبح میں فجر کے بعد میں اجتماعی جہری ذکر کا پروگرام رہتا ہے۔ جو لوگ یہاں نماز پڑھیں گے ان کو اس میں شرکت کا موقع ملے گا۔ دوسرا اعلان آپ کرو، کھانے کا اعلان مولانا آپ کرنا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر اب اذان کی تیاری ہے، جس کا وضو نہ ہو وضو کر لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔